ساتھ ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب نے ابھی بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا. اسے ایک مثال دے کر میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. جسم ہے ہمارا، ہمیشہ یہ جسم ہڈی اور گوشت سے بنا ہوا ہے. یہ ہڈی ایک دم سخت ہے اور گوشت ایک دم نرم ہے. دونوں کے درمیان میں تضاد کا معاملہ ہے، اپوزٹ کا معاملہ ہے. نہ تو ہڈی گوشت کو قبول کر سکتی ہے، نہ تو گوشت ہڈی کو قبول کر سکتا ہے. دونوں میں جب تضادی معاملہ آ گیا تو ایک دوسرے کے درمیان بالکل جوڑ نہیں ہے. اب ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے. اس میں ذرا برابر بھی مٹی کا کوئی اثر نہیں، جس میں فنا نہیں، وہ بقا ہی بقا ہے. اور یہاں انسان بالکل فنا ہی فنا ہے، اس کی کوئی بقا نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایسے کے درمیان جب اللہ اور بندے کے درمیان جوڑ ہونا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. جیسے گوشت اور ہڈی کے درمیان میں جوڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ اور بندے کے درمیان جوڑ نہیں ہو سکتا. ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے جس کے اندر روحانیت کو لینے کی بھی طاقت ہو اور وہ مٹی سے بنا ہوا بھی ہو. اسی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں جیسے ہڈی اور گوشت کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رگوں کے ذریعے سے جوڑ پیدا کر دیا کہ رگوں کے اندر وہ ہڈی کی طاقت بھی ہے اور اس کی صلاحیت اس کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور گوشت کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے. دونوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رگوں کو رکھ دیا. اسی طریقے سے بندہ اور خدا کا یوں سمجھو کہ ایک وحی نازل ہو جاتی تو سارا جہاں نیست نابود ہو جاتا. اللہ نے اپنے رسول کو ایسا بنایا کہ اس پر روحانیت نازل ہوتی، نورانیت نازل ہوتی اور اللہ کے نبی اس کو کیا کرتے، بندوں تک پہنچاتے.